اور جاپان بچوں کے درمیان یہ دیوار نہیں بننے دیتا، چنانچہ بچے پیدل اسکول جائیں گے، خواہ وہ وزیر اعظم یا ٹویوٹا کے CEO کے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ بچوں کو اسکول پہنچانے کا سسٹم بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ رہائشی بلاک کا کوئی ایک شخص یا خاتون ریٹائرمنٹ کے بعد بچوں کو اسکول چھوڑنے اور واپس لینے کی ذمہ داری اٹھا لیتی ہے۔ یہ مستقل ذمہ دار ہوتی یا ہوتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ باقی بچوں کے والدین میں سے کوئی ایک روزانہ کی بنیاد پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ ایک دن ایک والد یا والدہ ہوگی اور دوسرے دن دوسری والدہ یا والد یہ ذمہ داری اٹھائے گا۔ بلاک کے تمام بچے وقت مقررہ پر اپنے گھر سے باہر آ جاتے ہیں۔ مستقل اور عارضی ذمہ دار جھنڈا اٹھا کر باہر کھڑا ہوگا، بچے ان کے گرد جمع ہوں گے، ایک ذمہ دار بچوں کے آگے چلے گا اور دوسرا قطار کے آخری سرے پر۔ تمام بچوں نے سر پر ہیلمٹ پہنا ہوگا، ان کے ہاتھ میں چھتری ہوگی، یہ قطار میں اسکول پہنچیں گے اور چھٹی کے وقت قطار میں واپس آئیں گے اور اپنے اپنے گھر میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ بچوں کا لنچ اسکول میں دیا جاتا ہے اور ٹیچر اپنی نگرانی میں وہ ختم کراتی ہے، اور لنچ میں دودھ لازم ہے۔ چھوٹے بچوں کو اسکول میں سلایا بھی جاتا ہے تاکہ ان کی نیند پوری ہو سکے۔ بچے 16 سال کی عمر تک اس طرح اسکول آتے جاتے ہیں، 16 سال بعد یہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی اسکول فیس والدین کی سالانہ آمدنی کے مطابق ہوتی ہے۔ والدین زیادہ کما رہے ہیں تو بچوں کی فیس زیادہ ہوگی، آمدنی کم ہے تو فیس کم ہوگی، اور والدین اگر بے روزگار ہیں تو بچے کی فیس معاف ہو جائے گی۔ تاہم بچے کو فیس کے بارے میں ہرگز نہیں بتایا جاتا، یہ خود کار نظام ہے، کوئی کسی کو اطلاع نہیں دیتا۔ بچوں کا میڈیکل بھی فری ہوتا ہے۔ انشورنس لازمی ہے، تاہم انشورنس کی 70% رقم حکومت اور 30% لوگ دیتے ہیں۔ گھروں اور ریسٹورانوں میں فریش فوڈ تیار ہوتا ہے، تیار خوراک فریج میں نہیں رکھی جاتی، چنانچہ صرف اتنا پکاتے اور آرڈر کرتے ہیں جتنا یہ کھا سکتے ہیں۔ اضافی خوراک ضائع کر دی جاتی ہے۔ پورے ملک میں پرندوں کو دانہ نہیں ڈالا جاتا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں پرندوں کو دانہ ڈالنے سے ان کی پرواز بھی محدود ہو جاتی ہے اور ان کی خود مختاری اور آزادی بھی کم ہو جاتی ہے۔ پرندوں کو اپنی خوراک کا خود بندوبست کرنا چاہیے۔ جاپان میں بھکاری نہیں ہے، اس کی وجہ جاپانیوں کی سیلف ریسپیکٹ ہے۔ یہ لوگ کسی کو فری چیز دیتے ہیں اور نہ لیتے ہیں۔ آپ اگر انہیں کوئی چیز آفر کریں گے تو یہ مائنڈ کر جاتے ہیں۔ میں نے فیوجی کے ایک پارک میں مچھلیوں کو دانہ ڈالنے کے لیے دانے کا پیکٹ خریدا، میرے ساتھ ایک بچہ بھی کھڑا تھا، میں نے چند دانے اسے بھی پکڑا دیے اور وہ بھی میرے ساتھ مچھلیوں کو دانہ ڈالنے لگا۔ اس کی ماں نے دیکھا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور بچے کے ہاتھ سے دانے چھین کے مجھے واپس کر دیے، اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ لوگ دوسروں کو جھک کر ملتے ہیں۔ آپ کسی سے راستہ پوچھ لیں، وہ اپنا کام چھوڑ کر آپ کے ساتھ چل پڑے گا اور آپ کو پہنچا کر آئے گا یا پھر راستے پر چھوڑ کر آئے گا۔ نہایت عاجزی کے ساتھ جھک کر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کسی دکان میں چلے جائیں، سیلز مین یا گرل سروس کی انتہا کر دے گی، وہ فرش پر بیٹھ کر آپ کے جوتے تک اتروائے گا۔ یہ لوگ گھروں اور دفتروں میں جوتے لے کر نہیں آتے جاتے، جوتے مین دروازے کے ساتھ اتارے جاتے ہیں اور گھر کے سلیپر پہن کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ تمام پرائیویٹ دفتروں میں بھی ہوتا ہے۔ گھروں میں زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، پانی برفیلا اور ٹھنڈا پیتے ہیں۔ پورا ملک گرین ٹی پیتا ہے، یہ ٹی اوچا کہلاتی ہے اور بوتلوں اور کین میں بھی ملتی ہے۔ یہ لوگ ٹپ نہیں لیتے، آپ اگر دیں تو یہ برا منا جاتے ہیں۔ سٹور سے فالتو چیزیں نہیں خریدتے۔ مجھے عرفان صدیقی نے بتایا 2011 کے سونامی میں کروڑ سے زیادہ لوگ میٹرو اسٹیشنز اور سڑکوں پر پھنس گئے تھے۔ یہ لوگ اس بحران میں بھی سٹور سے پانی کی صرف ایک بوتل اور 2 بسکٹ خریدتے تھے تاکہ خوراک کی قلت نہ ہو اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ کتار بنانے کے خط میں بھی مبتلا ہیں۔ ایک شخص بھی ہوگا تو وہ کتار بنا لے گا، اور جب تک کاؤنٹر بوائے فارغ نہیں ہوگا یہ اس سے مخاطب نہیں ہوگا، اور کاؤنٹر بوائے بھی جب تک سامنے کھڑے شخص کا کام مکمل نہیں کرے گا یہ دوسرے شخص کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، خواہ اس میں کتنے ہی گھنٹے کیوں نہ لگ جائیں۔ سچ بولتے ہیں اور یہ سچ خواہ کا کتنا ہی نقصان کر دے یہ باز نہیں آتے۔ مجھے عرفان صدیقی نے بتایا میں نے ایک بار پولیس اہلکار کو دیکھ کر سیٹ بیلٹ باندھ لی۔ میری بیٹی نے فوراً کانسٹیبل کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اسے بتایا میرے بابا سیٹ بیلٹ کے بغیر آ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھ کر بیلٹ باندھی اور کانسٹیبل نے ہنس کر مجھے وارننگ دے دی۔ اور یہ ہے جاپانی کریکٹر، سچ، عاجزی اور صفائی۔